اور اس شخص کو چھوڑ دو جس نے آپ میں کچھ خراب کیا ہے یا آپ کی چمک کو بجھا دیا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو مایوس کیا ہے۔ ان کے ساتھ بات چیت یا جگہ کا اشتراک نہ کریں۔ اپنے دل کو کسی محفوظ جگہ پر منتقل کریں اور اپنی خوشی کو اس جگہ مت تلاش کریں جہاں تم نے اسے کھو دیا۔ ترک کہاوت ہے کہ اگر تم نے کبھی کڑوا پھل نہیں کھایا تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میٹھا پھل کتنے مزے کا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر مشکل اگر آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جا رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ اشارہ ہے کہ آپ جنت کے راستے پر ہیں۔ جب تم فجر کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری کوئی بھی دعائیں سیدھی عرش تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے فجر کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ تم کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ایک پھول کو ہنسانے کے لیے پورے آسمان کو رلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کو سستے داموں پر بیچا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا الزام لگایا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے۔ کیا آپ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ دنیا آپ کو کندھے پر تھپکی دے، جس نے نیک لوگوں کو بھی نہیں بخشا؟ عقل مند کہتے ہیں کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ اگر آپ تنہا ہو تو قابل رشک ہو، کیونکہ تنہائی بہتر ہے۔ ایسے اپنوں سے جو پل میں پرایا کر دیں، ایسے دوستوں سے جو آپ کو سمجھ نہ سکیں، اور ایسی محبت سے جو رسوا کر دے۔ تو اے تنہائی سے اکتائے ہوئے انسان، سنو کہ تم قابل رشک ہو۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی بھی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں، لیکن سارے مخلص تو نہیں ہوتے۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں۔ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ انسان ڈاک کے ڈبوں میں موجود خطوں کی مانند ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے قریب تو ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے کے اندر کیا ہے۔ عورت کے بارے میں جو بھی سنو احتیاط سے سنا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہیں تھا، یا پھر ایسی حاسد عورتوں کی طرف سے جو چاہ کر بھی اس کی برابری نہ کر پائی ہوں۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، شکوے شکایت نہ کریں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنیں، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا بھی کریں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو،
خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے، اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر بھی کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ بے شک صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ ان لوگوں کے لیے اداس رہیں جنہیں آپ کی پرواہ نہیں، آپ ان لوگوں کے لیے خوش بھی تو رہ سکتے ہیں جو آپ کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جان نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ جو اللہ کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بیٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ آپ کی طاقت مختصر ہے، آپ کی مستقلیت مختصر ہے، آپ کی زندگی محدود ہے، آپ کی زندگی کے ایام ابدی ہیں اور ہر چیز عارضی ہے۔ لہٰذا اپنی مختصر وقتی زندگی کو عارضی چیزوں پر ضائع نہ کریں تاکہ یہ عارضی نہ ہو، اسے دائمی چیزوں پر خرچ کرو تاکہ یہ ابدی رہے۔ جس رحمان کے ہاتھ میں آپ کا دل ہے اس کے بن جائیں، باقیوں کے دل بدلنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، دعائیں موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں۔ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ یہ تنہائی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ اور انسان کا اصل تعلق بناتی ہے۔ دنیا داروں کے لیے عذاب ہے مگر جو اپنی روحوں اور دلوں میں جھانکتے ہیں
وہاں انہیں اپنا سچا دوست اپنا رب ملتا ہے۔ وہ اس سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں اور وہ رب انہیں جواب بھی دیتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، آخر میں رہ جاتا ہے تو خالی دل، بے باک باتیں اور دو نامحرم۔ نامحرم کی محبت ایک موم بتی کی طرح ہے، شروع میں یہ آپ کا ارد گرد روشن کر دیتی ہے، پھر یہ پگھلنے اور آپ کو اذیت دینے لگتی ہے اور آخر کار ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہر چیز پہلے سے زیادہ تاریک ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس صرف راکھ بچ جاتی ہے۔ اپنے ہمسفر کے لیے خود کو پاکیزہ رکھیں۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ مظلوم ہیں اور سارا قصور ہمارا تھا۔ مرد کی تربیت کا تب نہیں پتہ چلتا جب وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سنو، مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملن بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں بس ایک موت پوری ہے۔ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے۔ بساط عشق پر جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقتی الوداع ہاتھوں کو ہلا کر الوداع کہنے کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گناہ کیا مانگتا ہے؟ گناہ تنہائی مانگتے ہیں، خاموشی مانگتے ہیں،
اگر انسان گناہ کے وار سے اپنی زخمی ہوتی روح کی چیخو پکار سن لے تو تڑپ اٹھے، گناہوں کے رجسٹر پر کاتبین کے تیزی سے چلتے قلم کی آواز سن لے تو دہشت سے کانپ اٹھے، وقت گناہ شیطان کو اپنا اتنا قریب دیکھ لے تو ہوش کھو بیٹھے، مگر افسوس وہ ان سب سے بے خبر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تنہائی کے گناہ کون سے ہیں؟ تنہائی کے گناہ: نامحرم سے دوستی، موبائل چیٹ، تصاویر، ویڈیوز، نامحرم مرد یا عورت کو دینا، بنا نکاح کے محبت کے نام پر ایک دوسرے کو سب سمجھنا کہ ہمارا تعلق پاک اور حلال ہے۔ یاد رہے بنا نکاح کے کچھ بھی حلال نہیں، سب حرام ہے، صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی ہے۔ منگیتر بھی نامحرم ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے، اور تنہائی میں انٹرنیٹ پر نامناسب چیزیں دیکھنا تنہائی کے گناہ میں شمار ہے۔ اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اور جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ کی اپنی ہی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، صرف اللہ کو سننا ہے، اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے کہ جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چوٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ تمہاری وہ باتیں جو زبان سے نکل کر بھی کان تک نہیں پہنچ پاتی، وہ بھی میرے رب تک پہنچ جاتی ہے، پھر تو اداس ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ بھروسہ بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے اسے توڑتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک بار ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی انسان پھر آپ سے ویسے تعلق نہیں رکھ سکے گا جیسے اس کا پہلے تھا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے آپ سے کچھ کہتے ہوئے شک یا کھٹکا ضرور ہوگا کہ کہیں اسے پھر سے دھوکہ نہ ملے۔ اس لیے اپنی ذاتی مفاد کی خاطر کسی کے بھروسے اور احساس سے نہ کھیلیں، کیونکہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، اور کچھ چیزیں ختم ہو جائیں تو انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کی دوبارہ ضد نہیں کرنی چاہیے، چاہے تعلقات ہی کیوں نہ ہوں۔ راستے بدل جائیں تو نعم البدل راستے ڈھونڈ لینے چاہیے، اور نہ ملے تو تنہا رہنا چاہیے۔ دل بدل جائیں تو انہیں دلیلوں، یادوں، چاہتوں کے واسطے دے کر واپس نہیں موڑنا چاہیے۔ دل گھڑی کی سوئیاں نہیں کہ ٹائم سیٹ کرنے کے لیے ہم آگے پیچھے لے جائیں۔ جب دل بدل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی سوئیوں کو صحیح وقت صحیح انسان کے ساتھ سیٹ نہیں کر سکتی۔ دل بدلنے میں اور دلوں سے اترنے میں وقت نہیں لگتا۔ کبھی کبھی نہ انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، برا وقت ہے گزر جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک نا امید اور مایوس انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسے انسان ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے ہمیشہ،
دور تو ہم چلے جاتے ہیں اس سے اور مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا محبت کرنا آتا ہے۔ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسانوں کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں۔ اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کی اہم عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ جب آپ کا دکھ برداشت سے زیادہ ہو جائے اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دے گا۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور کیا کریں، رب نے آپ کو جسمانی تکالیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پر سکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ میں سکون اتارا ہے۔ جب آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں تو پریشان نہیں ہوتے، بس اللہ سے محبت بھری روشنی کی اس ایک کرن کی دعا کرتے رہتے ہیں، جو جانے کب باحکم خدا محبت سے منعکس ہو کر آپ کے آنسوؤں کو ایک کھلکھلاتی کوسے قزح میں بدل ڈالے۔ اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پر اتنا یقین کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ نے، آپ کے سوا کوئی راستے بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک میرے ساتھ اللہ آپ ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازے کھولیں گے، کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے فاصلہ آپ کا اللہ سے ہے، اللہ کا آپ سے نہیں۔ جسے آپ میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس ایک ہی پکار کی دوری پر ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے۔ آپ اس پر توکل رکھ کر چلیں تو صحیح، آپ کی ایک دعا آپ کے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھیں، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں آپ کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہوتے ہیں۔
جسے اللہ سے ایک بار محبت ہو جائے اسے کبھی دنیا کی کسی بھی شے سے ویسی محبت نہیں ہو سکتی جیسی وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اگر آپ بہت مشکل وقت میں ہیں تو سنو، گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت بھی عنقریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ معاملات کو بگڑتا دیکھیں یا حالات کو کنٹرول سے باہر ہوتا، بس یقین اور دل کی گہرائی سے یہ کہہ دیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ تمام بگڑے کام سنوار دے گا۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے، کیونکہ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی اور جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ جانتے ہیں ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔
کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر ادب کے ساتھ اللہ کو پکارنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو اپنی ضد کی دھن میں رہتے ہیں وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سکون تو اسی کو ملتا ہے جس کو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کو تسلیم کر لے وہ اس کی رضا کو بھی پھر مان لیتا ہے۔ کون کن مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے وہ یہ جان لیتا ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جو نصیب ایک دعا سے موڑ دیتا ہے۔ زمانے کی گھڑی کی گئی ساری دیواروں کو پل میں توڑ دیتا ہے۔ جہاں پہ خواب ٹوٹے وہیں سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہے۔ جو زندگی سے بیزار ہو اس میں صبر کا ورد پھونک دیتا ہے۔ جس چیز میں خدا کی چاہت نہ ہو وہ تمہیں بھی اس چیز میں تھکا دیتا ہے، اور جس چیز کو تم سے جوڑنا ہو اس پر کن کو فیاکون سے ملا دیتا ہے۔ دعا وہ پہلا اور آخری ایسا معجزہ ہے جس سے وہ پل میں نصیب کی لکیروں کو یا تو ملا دیتا ہے یا جو اچھا نہیں اسے تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ تم ہی دوڑتے رہتے ہو، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا جس سے بھی ہوا مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔